اور کوئی شکایت نہیں. حضور نبی کریم کے آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ میری بیٹی کو دے کر آؤ. مگر وہ بیٹی، ہاں اللہ اکبر، جب شادی ہو گئی تو اسی بستی میں مدینہ منورہ میں، اور پھر بھی ان پر کئی مرتبہ فاقوں کی نوبت آئی تو انہوں نے میرے نبی کریم کو بتایا نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے. جناب فاطمہ بے چین ہو گئے کہ میں اپنے ابا جی کی خدمت کیا کروں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں. وہ کبھی اندر جا رہی ہیں، کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر. ان کے اضطراب سے میرے نبی محسوس کر گئے. یہاں پر یہ عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے. یہ بات ہر حال میں درست نہیں ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے. درست نہ درست اس طور پر ہے کہ اگر بیٹی خوشحال ہے اور وہ اس کو اپنے والدین کی خدمت کرنے میں اپنے خاوند کا اعتماد میسر ہے اور وہ اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ان کی دوا دارو کا خرچ اٹھاتی ہے، تو ایسی بیوی اپنے والدین کی خدمت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اولاد پر والدین کی خدمت فرض ہے. جیسے بیٹا اولاد ہے ویسے ہی بیٹی بھی اولاد ہے. اگر بیٹی کے پاس وسائل ہو، کشائش رزق ہو، خوشحالی ہو اس کے اپنے وسائل سے، یا اس کو خاوند کا اعتماد میسر ہو کہ تم اپنے والدین پر جو چاہو غریبوں سے بڑھ کر زیادہ خرچ کر سکتی ہو، تو ایسے بیٹی کے گھر سے والدین اگر کچھ نفع اٹھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، تو اس میں عورت بیٹی پر کوئی، والدین پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات سمجھیں. اور جو لوگ بیٹی کے گھر میں کوئی داؤ پیچ لگاتے ہیں کہ یہاں میرا آنے جانے میں دقت نہیں ہے، کوئی چیز لے لو پھر کون واپس کرے گا، تو یہ واقعی گناہ کی بات ہے، یہ درست نہیں ہے. بیٹی کے گھر میں آ کر دھوکہ دینا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں پر شفقتوں کا پیکر بن کر آنا چاہیے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب حضور نبی کریم نے محسوس کیا تو حضور نبی کریم اٹھ کے چلے گئے. اتنے میں علی المرتضیٰ تشریف لے آئے. علی المرتضیٰ نے آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مجھے کس نے بتانا ہے، خوشبوئیں بتا رہی ہیں. کہا ہاں. انہوں نے پوچھا کہ ان کی کوئی خدمت توازو اور کوئی عورت ہوتی تو شکووں کا پٹارا کھول دیتی، کہتی کیا رکھا ہے تو نے گھر میں، کیا کمایا تو نے، کہاں سے خدمت کرتی، میرے تو مقدر جل گئے. مگر ایسا نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا، کہنے لگی کہ میں بہت کوشش میں تھی لیکن میں اپنے ابو جان کی خدمت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. خدمت نہ کرنے کا الزام اپنے سر پر لے لیا. وہ لوگ کتنے نیکوکار ہوتے ہیں، گناہ کیے بغیر گناہ کو اپنے سے لیتے ہیں، اپنے سر پر لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے خدمت کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، یوں نہیں کہا میں ان کی خدمت کرنے میں کمی ہوئی. انہوں نے پوچھا کچھ گھر میں تھا؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، یہ سوت ہے، سوتر، یہ کتائی کے لیے آیا ہوا ہے، اجرت پر، مزدوری پر. فرمایا تو لے گئے. وہ 6 درم کا اس کی مزدوری ملی. کہا فاطمہ اس سے کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آٹا لے آؤ. انہوں نے کہا کہ اتنے آٹے سے گھر کا وقت نہیں چلے گا، ایک ڈنگ نہیں لگا ٹپن. انہوں نے کہا کہ ہم پورا کر لیں گے. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم خاندان نبوت کے افراد ہیں، ہم بسم اللہ اور وضو کی حالت میں بسم اللہ پڑھ کے گوندیں گے، بسم اللہ پڑھ کے پکائیں گے، بسم اللہ ہم کھلائیں گے، اور جو کھانا ضرورت کو پورا کرے گا، ورنہ باقی ضرورت ہم پانی پی کر پوری کر لیں گے اور خدا کا شکر ادا کر لیں گے. زمانے کو درس دیا میرے نبی کی بیٹی نے کہ مصیبت ہو یا راحت ہو نہیں واجب گلا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا. بیٹی ہو بیوی ہو کبھی اپنے والدین اور اپنے خاوند کے لیے بری شہرت کا اشتہار نہیں بنتی، ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ہر بلا ہر مصیبت پر صبر کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یوں ارشاد فرمایا
علی المرتضیٰ وہ پیسے لے کر آٹا لینے کے لیے گئے، گلی کے موڑ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ڈاچی والا کھڑا تھا، اونٹنی لیے کھڑا ہے، دیکھا تو اونٹنی بہت خوبصورت ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ علی خریدو گے؟ کہنے لگے ڈاچی بڑی خوبصورت ہے، جیسے خوبصورت ہے ویسے قیمتی بھی ہوگی، اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نووارد اجنبی نے، ڈاچی والے نے کہا کہ آپ لے لیں، میں پیسے بعد میں لے لوں گا۔ ان کا پتہ نہیں میرے پاس کب آئے۔ اس نے کہا جب بھی آئیں گے تب لے لوں گا۔ کہنے لگے جب میرے پاس آئے میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ اس نے کہا میں خود پتہ کرتا رہوں گا۔ دل میں خیال کیا یہ تو ساری شرطیں آسان اور نرم ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کیا لوگے؟ اس نے کہا آپ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا میں تو 100 درہم دیتا ہوں۔ کہنے لگے یہ تھوڑے ہیں۔ کہتے ہیں پھر لینے ہیں تو لے لیں ورنہ جائے۔ اس نے 100 درہم میں ڈاچی دے دی۔ ڈاچی دے کر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت اس ڈاچی کی مہار پکڑے، اگلی گلی کے اگلے موڑ پر پہنچے تو وہاں پر ایک اور اجنبی آ گیا۔ کہنے لگا علی ڈاچی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہنے لگے 300 درہم میں دوں گا اور نقد دوں گا۔ اس نے اسی وقت 300 درہم دے دیے اور ڈاچی لے لی۔ حضرت جب پیچھے مڑے تو وہ ڈاچی بیچنے والا بھی غائب تھا اور ڈاچی خریدنے والا بھی غائب تھا۔ سوچ میں پڑ گئی اتنی جلدی کو آدمی غائب تو نہیں ہو سکتا۔ جب گھر تشریف لائے تو اتنے میں میرے مصطفیٰ گھر آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا علی وہ ڈاچی کے سودے خرید فروخت والا معاملہ تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ عرض کیا یا نبی اللہ آپ ہی بتائیں۔ فرمایا جس نے بیچی تھی وہ جبرائیل تھے، جس نے خریدی تھی وہ میکائیل تھے، اور تمہیں اس سودے کا نفع مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ جب واپس مڑے تو پہلا اجنبی پھر آ گیا۔ اس نے کہا جی آپ نے 100 میں خریدی ہے، 300 میں بیچی ہے، وہ 200 نفع آپ کو مبارک ہو، میرا 100 مجھے دے دے۔ ان کو 100 دے دیا، گھر میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا علی یہ جنت کے لوگوں کا تیرے پاس آ کر ڈاچی بیچنا خریدنا، تجھے نفع سے بہراور کرنا، یہ میری فاطمہ کے صبر کے نتیجے میں ہے۔ آج بعض لوگ نادان لوگ مسجدوں میں انہوں نے ترازو گاڑے ہوئے، سپیکروں پر دن رات یاج خائی کرتے ہیں کہ محمد تو اپنی سگی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ میں کہتا ہوں سوچنے کی بات ہے، جو محمد اپنی سگی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا تو ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ جو اپنے لختے جگر کی بخشش نہیں کروا سکتا وہ تیرے کس کام کا؟ کیوں لگا ہوا ہے ایسے بے اختیار نبی کے پیچھے؟ وہ تو ہے جو کہتا ہے کہ نبی اپنی سگی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ میرا نبی تو وہ ہے جو برسر منبر یہ اعلان کرتا ہے کہ ان الفاطمہ سیدۃ النساء الجنہ والعالمین۔ میرے نبی نے منبر رسول پر اعلان کیا کہ میری فاطمہ دنیا میں اچھی عورتوں سب عورتوں کی سردار ہے اور آخرت میں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو کہتا ہے وہ بخشوائی، نبی بخشوا نہیں سکتا، اور میرا نبی تو میری اپنی فاطمہ کو جنت کی سرداریوں کے تاج بانٹ رہا ہے۔ تو کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کو تیرا نبی ہوگا جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نبی انگلی اٹھائے تو چاند چر جاتا ہے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پھر جاتا ہے۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ پانی تے پتھر ترا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلا کرا جاندا ہے، وہ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے۔ وہ تیرا نبی ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ میرا نبی ہے جس کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ نظام قدرت و فطرت کو بدل دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ یہ مقام اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، فرمایا معاشر میں میرے بیٹی کا وہ امتیاز ہوگا کہ ندا کرے گا کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ، اے اہل معاشر نظروں کو جھکا لو، پوری دنیا پوری کائنات نظروں کو جھکا لے گی۔ سوال کریں گے لوگ یہ کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت میں نئی قیامت آ رہی ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے۔ اتنے احترام والی
جنت میں خود تو کیا جائے گی، ساری جنتی عورتوں کی سرداری اس کے پاس ہے، اور یہ بدبخت ہے امتی اور کس انداز سے یاج کوئی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ محمد تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی نے یہ مقام دیا، جن بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کیا کرتے تھے ان کے گلے میں گھٹنا دبا کر ان کو مار دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اس بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاضلہ صاحب فی مجلس سے ہی، اور ان کو میرے مصطفیٰ اٹھ کے استقبال کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جب زمانے نے یہ دیکھا، صحابہ نے یہ دیکھا، تو وہ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے لگے۔ لیکن ذہن میں سوال تھا، یا نبی اللہ یہ بیٹیوں سے ایسے پیار کرنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اب اپنی بیٹی کا نمونہ، اپنی بیٹی سے پیار کرنے کا نمونہ پیش کرنے کے بعد جب لوگوں کے ذہنوں کی فضا سازگار ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے اگلا قدم اٹھایا تربیت کے لیے۔ فرمایا سنو، جو آدمی اپنی 2 بیٹیوں کو جوان کر کے، پروان چڑھا کے، ان کی بہتر تربیت کر کے، ان کا نکاح کر کے اگلا گھر آباد کرتا ہے، فرمایا حشر کے دن وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے اس انگلی کے ساتھ یہ انگلی۔ یہ بیٹیوں کو رفعت اور عزت دی جا رہی ہے، بیٹیوں کو عزت دی۔ ایک صحابی، اب میرے نبی کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کے دلوں میں یہ انقلاب آیا کہ ایک صحابی فریادی بن کے کھڑا ہو گیا اور منہ بسورے اداسی کے عالم میں عرض کر رہا ہے، یا نبی اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو۔ اب اس آدمی کے اس جملے میں اس کی حسرتوں کا تناظر دیکھیں، کہاں وہ دور کہ لوگ ایک ایک بیٹی کو منحوس خیال کیا کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اب کہاں یہ حسرت کہ کسی کی ایک بیٹی نہ ہو، کم از کم 2 تو ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی محرومی نہیں دی، فرمایا جس کی ایک ہی بیٹی ہو اگر وہ بھی اس کی تربیت کر کے پال پوس کے جوان کر کے اگلا گھر آباد کر دیتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے اس انگلی کے ساتھ یہ انگلی۔ ایک عورت امرائے مردودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر ارشاد فرمایا، وہ عورت جس کی بد شکلی کی وجہ سے اس کو خامد نے طلاق دے دی، اب وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے، فرمایا حشر کے دن اگر اس کے والد کو گناہوں کے سبب سے جہنم کا حکم ہو گیا، لیکن اس کے والد نے اپنی اس بیٹی کے ساتھ دل جوئی کی، اس کو سہارا دیا اور اس کو اس کی کفالت کی، اس کی حفاظت کی، اس کی ضروریات کی تکمیل کی، اس کو احساس محرومی سے نکالنے کے لیے اس کے سر پر شفقتوں کا ہاتھ رکھا، تو فرمایا وہ بیٹی اللہ کے ساتھ جھگڑے گی، باس کرے گی، تکرار کرے گی، وہ کہے گی اے اللہ یہی تو ہے، مجھے میری شکل کی وجہ سے میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی، سسرال نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب دنیا میں میرا کوئی اور نہ تھا، کوئی مجھے دوبارہ نکاح کر کے اپنے گھر میں رکھنے اور لینے کے لیے تیار نہ تھا، یہی تو ہے میرا والد جس نے مجھے سہارا دیا، جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، جس نے اپنے دسترخوان پر رکھا، جس نے اپنی شفتوں کی آغوش میں رکھا، اے اللہ اس کو اگر جہنم میں بھیجا گیا تو میں اس بات پر فریاد کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس بیٹی کی دعا کے نتیجے میں، اس کی فریاد کے نتیجے میں، وہ کوئی رابعہ بصریہ نہ تھی، وہ نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑی ولیہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بزرگ نہیں ہے، عام عورت ہے، مگر جب باپ کی کفالت اور باپ کی کفالت کے نتیجے میں وہ جب باپ کی وکالت اللہ کی بارگاہ میں کرے گی، اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور نبی کریم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا نبی اللہ آج ایک حبشن یاد عورت ہمارے گھر میں آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، وہ پیشہ ور مانگت یا محتاج نہ تھی، مگر اس کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ میں بھوکی ہوں، میرا کوئی آسرا بناؤ۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے سارا گھر ٹٹول مارا، مجھے اس کو دینے کے لیے کھانے کی کوئی چیز مجھے نہ ملی، وہ جب جانے لگی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے گھر سے خالی جائے، فرمایا رکو میں پھر کوشش کرتی ہوں،
کہنے لگی کہ مجھے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے ایک خشک کھجور مل گئی، وہی میں نے اٹھائی اور اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصوں میں چیرا، چیرنے کے بعد ایک حصہ ایک بیٹی کے منہ میں دے دیا اور ایک حصہ دوسری بیٹی کے منہ میں دے دیا، اور عرض کیا یا نبی اللہ اس بی بی کا اپنا پیٹ بھی چپکا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، مگر اس نے اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، اور ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ کے آنسو آ گئے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ آگاہ ہو جاؤ، کل کو اس عورت کو اگر اپنے گناہوں کے سبب سے جہنم کا حکم ہوا تو یہ لڑکیاں اس کی حائل ہو جائیں گی، دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ان لڑکیوں کی فریاد کے نتیجے میں خدا اس عورت کی بخشش فرما دے۔ کہاں وہ لڑکیاں جو پیدا ہوتے ہی نحوست کا تصور پیدا کرتی ہیں، جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا کہ اب وہ بچیاں کہیں باپ کو بخشوا رہی ہیں، کبھی ماں کو بخشوا رہی ہیں، اب یہی بچیاں والدین کی بخشش کا سبب بن گئی ہیں۔ اس مہربانیوں کا کلچر پیدا کرنے والا میرا مصطفیٰ تم پر مہربان۔ اب بہن کا کیا؟ جیسے باپ اپنی بچیوں کو قتل کرتے، اگر کچھ بچیاں باپ کے ظلم سے بچ جاتی تو ان بچیوں کے بھائی اپنی بہنوں کو قتل کر دیتے کہ کوئی ہمارا بہنوں ہی کہلوائے، ہمیں گوارا نہیں، وہ مار دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کا کلچر تھا۔ اب میرے مصطفیٰ نے اس مقام کو کیسے بدلا، اس کلچر کو کیسے بدلا؟ نبی کریم کی حقیقی بہن کوئی نہ تھی، ایک بہن تھی سیما، دوسری تھی انیسہ، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹیاں تھیں، میرے نبی کی رضائی بہنیں تھیں۔ آج بھی جب شام کے قریب وقت ہوتا ہے، گاؤں میں ایسا تھا یا بھی ہے کہ گھر کی سیانی عورتیں کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی، تو چھوٹا بچہ جو والدہ کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتا ہے، ذرا جدا کرو تو رونا شروع کر دیتا ہے، وہ چھوٹی عمر کی بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر باہر چوپال میں، گلی محلے میں، میدان میں آ جاتی بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ماں اتنے میں تسلی سے ہانڈی پکا لے، روٹی پکا لے۔ ایسا ہوتا ہے نا، قبیلہ بنو سعد کی بچیاں اپنے اپنے بھائی لے کر باہر آ جاتی اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی۔ یہ بچپنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ کوئی کہتی میرا بھائی تیرے بھائی سے خوبصورت ہے، دوسری کہتی میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو، تیرے بھائی کی آنکھیں اتنی موٹی ہیں، تیسری کہتی میرے بھائی کا ناک ستواں ہے، تیرے بھائی کا ناک بیٹھواں ہے، چوتھی کہتی میرے بھائی کی گردن سرائی کی طرح ہے، پانچویں کہتی میرے بھائی کا سر تیرے بھائی کے سر کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا رنگ تیرے بھائی سے بہتر ہے۔ الغرض وہ بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو گود میں اٹھائے کھیل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ اتنے میں جناب شیما محمد مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھائے آ گئی میدان میں۔ جب اس چوپال میں پہنچتی تو کہتی میں بھی اپنا ویر محمد لے کر آئی ہوں، تو ساری لڑکیاں بھیا کی زبان کہہ دیتی کہ شیما تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لکھاں آئے نبی زمانے تھے، لکھاں آئے، لکھاں سونے بڑ بڑ بہندے نے پر وہ دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں آئے نبی زمانے تھے پر مصطفیٰ جیا کوئی نہیں۔ دنیا میں بہت بہت لوگ آئے مگر بچپنے میں ہی میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ اعزاز والے تھے، بلکہ اپنی بہن کے لیے عزت کا سبب بنا کرتے تھے۔ اور سیدہ شیما جب یہ بات دوسری لڑکیوں سے سنتی تو اپنے ویر کو اپنے سینے سے لپٹا لیتی اور خوشی سے ان کا حال یہ ہوتا کہ محسوس کرتی کہ میں فرش سے اٹھ کر عرش پر پہنچ گئی ہوں، اور سینے سے سمٹا لیتی اور کہتی اللہم ابق لنا محمدن راہ امرضا، اے اللہ آج اس محمد کو میں ان بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں،
میری دعا ہے کہ میرا بھائی بڑا ہو اور کل کو ساری قوموں کا سردار بنے. ہون ہار بروا کے چکنے چکنے پات سوڑا جمدیاں دے منہ ترکھے. میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. سیدہ شیمہ بچپنے میں کہا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی حیاتی عطا کر کہ آج یہ بچوں کا سردار ہے کل کو یہ قوموں کا سردار ہو. اب نبی کریم اپنے زندگی کے میدان میں وہ اپنی زندگی کے میدان میں وہ جوان ہوئی, ان کی شادی ہوئی. جس خاندان میں شادی ہوئی وہ کافروں کا خاندان تھا. نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ اس خاندان سے ٹکر ہو گئی, وہ شکست کھا گئے, ان کے بندے مرد قیدی بن گئے. اب کچھ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے انہوں نے فدیہ جمع کرنے کی مہم شروع کی تو وہ ہر گھر پر جاتے ہیں. جب شیمہ کے پاس گئے اس نے کہا یہ پیسے آپ کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لڑائی ہوئی ہے. کب؟ کل. اچھا تو کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو مکے سے مہاجر بن کر مدینہ آیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں. بولا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ ہو. تو سیدہ شیمہ نے کہا کہ پیسے جمع کرنے روک دو, وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں, میں ابھی چلتی ہوں. چنانچہ وہ آ گئے, اپنی قوم کے اور خاندان اور برادری کے سرداروں کو ساتھ لیے. جناب شیمہ دربار رسالت میں آ گئی. نوری خیمہ لگا ہوا ہے. انس بن مالک تلوار لے کے دربار رسالت میں بعد پہرا دے رہے. وہ دور گیا جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے. اب تو کوئی میرے نبی کی بارگاہ میں اذن کے بغیر وقت کا بادشاہ بھی نہیں آ سکتا. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. چنانچہ وہ اپنے سرداروں کو ساتھ لیے اسی دیہاتی جاہلانہ ماحول کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. تو سیدنا انس بن مالک نے تلوار سونت دی. رک جاؤ گموار عورت, کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شہنشاہ انبیاء کا اور سردار رسولہ کا دربار نوری ہے, یہاں تو وقت کے بادشاہ نہیں آگے بڑھ سکتے, تم کہاں جا رہی ہو؟ جب یہ انہوں نے انتباہ سنا تو جناب شیمہ نے تلوار کی نوک کو ہاتھ میں لے کر جھٹک کر ایک طرف کیا اور کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. فرمایا خبردار میرا راستہ چھوڑ دو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں تمہارے محمد کی باجی لگتی ہوں, میں تمہارے محمد کی باجی لگتی ہوں. کہاں وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتی تھیں, آج بہنوں کو وہ وقار مل گیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر اعتماد کرتی ہیں, مان کرتی ہیں. چنانچہ وہ خیمہ نوری میں داخل ہوئی, مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضور نبی کریم کھڑے ہو گئے. فرمایا آؤ بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کیا کہ آپ کے بندوں نے ہمارے بندے پکڑے ہیں, میں وہ بندے چھڑانے کے لیے آئی ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا بہن تم نے زحمت کیوں کی, تو پیغام بھیج دیتی محمد سارے چھوڑ دیتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑے منگوائے, کچھ جوڑے منگوائے, اور جتنے آدمی چھوڑے سب کو ایک ایک گھوڑا بھی دیا, سب کو ایک ایک جوڑا بھی دیا, اور آگے دور تک میرے مصطفیٰ نے آ کر رخصت کیا. اور رخصت کرنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ واپس مڑے تو اپنے صحابہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اس سے پہلے میں جب قیدیوں کو چھوڑتا ہوں کوئی اتنا اہم فیصلہ کرتا ہوں تم سے مشاورت کرتا ہوں. آج میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا اس لیے کہ آج میری بہن میرے دروازے پہ آئی تھی, اور بہن ہر حال میں بہن کو خالی دامن واپس نہیں موڑا جا سکتا, اس لیے یہاں مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ عام آدمی نہ تھے, کوئی بادشاہ نہ تھا, کوئی ریاست کا والی نہ تھا, بلکہ یہ میری بہن تھی جو آنے والے ہر آدمی سے میرے نزدیک زیادہ محترم. آج بھی خوشی پر غمی پر جب بہنیں اپنے بھائیوں کے پاس آتی ہیں, بیٹیاں اپنے والدین کے گھر میں آتی ہیں, تو وہ جب جاتی ہیں تو والدین ان کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں. یہ میرے نبی کا وہ بخشا ہوا استحقاق ہے کہ میرے نبی نے اپنی بہن
اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ دے کر بھیجا. یہ وہی استحقاق ہے جو آج کی بہن اور بیٹی 1400 سال گزرنے کے باوجود اپنے والدین سے وصول کر رہی. یہ اصول، یہ طرح، یہ قانون، یہ راستہ، یہ روش میرے مصطفیٰ نے دی ہے. اس سے پہلے بڑی بڑی حکومتیں اس قانون کے سامنے آ کر پابند خاک ہو گئیں، مگر یہ ضابطہ، یہ راستہ کسی سے بدلا نہ جا سکا. میرے مصطفیٰ نے زمانے کو یہ راستہ بدل کے دکھا دیا. اپنی سوتیلی بہن، رضائی بہن کے ساتھ وہ رویہ کیا کہ زمانے کو درس دے دی. اٹھ کے استقبال کیا، اور انہوں نے جتنے بندے کہے، وہ قیدی تھے، قیدیوں کو کون چھوڑتا ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر شرط کے چھوڑ دیے. اور جتنے قیدی تھے ہر ایک کو ایک ایک گھوڑا بھی دیا، ایک ایک جوڑا بھی دیا. اور صحابہ سے کہا کہ کوئی اور آتا تو ایسا کام کرنے کے لیے تم سے مشورہ کرتا. میری بہن میرے دروازے پر آئی تھی، اب مجھے تم سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. زمانے کو بتایا کہ بہنیں بھائیوں کے گھر آئیں، بیٹیاں باپوں کے گھر آئیں تو وہ کبھی خالی نہیں جاتی، اگرچہ وہ غمی پر آئیں یا خوشی پر آئیں. یہ آج 1400 سال کے بعد بھی بہنیں بھائیوں سے اور بیٹیاں باپوں سے کچھ وصول کر رہی ہیں، تو یہ میرے نبی کا دیا ہوا استحقاق ہے جو آج بھی وصول کر رہی. تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو میرے مصطفیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تھا بہن کے ساتھ سلوک. اب بیویوں کے ساتھ، جس معاشرے میں بیٹی کو ذبح کیا جاتا ہو، بہن کو زندہ درگور کیا جاتا ہو، اس معاشرے میں بیوی کا کیا مقام ہوگا؟ اس بڑے ترقی یافتہ دور میں بھی بعض لوگ بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی خیال کرتے ہیں. یاد رکھو، جو لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی خیال کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ جوتی پھر سر پر بھی پڑتی ہے. اپنی زندگی کا اس کو ہم ساز، ہم راز، با اعتماد ساتھی سمجھو، اس کو عزت دو. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. آدم علیہ السلام باپ بعد میں بنے، حوا سلام اللہ علیہا ماں بعد میں بنی، پہلے وہ بیوی بنی تھی. میاں بیوی اس دنیا کی پاپولیشن کا پہلا یونٹ ہے، پہلی اکائی ہے، پہلی بنیاد ہے. اگر اس میں اعتماد ہوگا تو گھر میں سکون ہوگا، گھر میں سکون ہوگا، خاندان میں سکون ہوگا، خاندان میں سکون ہوگا، پورے قبیلے میں سکون ہوگا. یاد رکھو، جہاں سلوک ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے. جہاں سکون ہوتا ہے وہ گھر جنت ہے، اگرچہ وہ کوئی کٹیا ہی کیوں نہ ہو. اور جس گھر میں سلوک نہیں ہے وہاں سکون نہیں ہے. جہاں سکون نہیں ہے وہ گھر جہنم ہے، اگرچہ شیشے کا محل کیوں نہ ہو. اور سکون کی ابتدا میاں بیوی کے تعلقات سے شروع ہوتی. جس گھر کی بہو ناراض ہو، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ناراض ہو یا سسرال کی زیادتیوں کی وجہ سے ناراض ہو، اس گھر میں سکون دوربین لگا کر بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، 9 عمر تھیں، والدین اور سہیلیوں سے جدائی کی وجہ سے اداس تھیں. حضور نبی کریم گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ عائشہ، انہوں نے دیکھا اداسی کے عالم میں. حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ چپ. پھر پوچھا کیا بات ہے عائشہ؟ چپ. حضور نبی کریم نے پھر قریدا نہیں ان کو، اداس ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. حضور نبی کریم نے پہلو بدلا، فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے.